اطہر امام حسین علیہ السلام پر جب گھوڑوں کو دوڑایا جا رہا تھا، ٹاپوں سے مصطفیٰ کے شہزادے کے جسم کو مسلا جا رہا تھا، گھوڑوں کو دوڑا کر مصطفیٰ علیہ السلام کے شہزادے کے سینے کو کچلا جا رہا تھا، میرے مصطفیٰ اسی حسین کو اپنے سینے پر چلا رہے تھے، کبھی سلا رہے تھے، کبھی گود میں بٹھا رہے تھے، کبھی پشت پر چڑھا رہے تھے، اور عظمتیں ایسی کہ حالت نماز میں پشت پر امام اگر آ جائیں تو میرے محبوب مصطفیٰ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کے کلمات کو بڑھاتے 72 تک لے یہ میرے محبوب اللہ، یہ اشارہ بھی تھا، یہ اشارہ بھی تھا کہ کربلا کی طرف امام علی مقام اپنے قریبیوں کو لے کر جائیں گے، کس طرح سے عائزہ اور اقربہ میں سے کس طرح سے اسلام کے گلشن کی آبیاری کے لیے اپنے خون کو وہاں پیش کرتے۔ ایک اور زاویہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، بہت خوبصورت زاویہ ہے قرآن مجید کے حوالے سے، اور پھر آقا علیہ السلام کی حدیث کے حوالے سے، اور اس سے سوچئے کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور رفعت کا عالم کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کی رفعت، عظمت، اس کی بلندیوں کا عالم کیا ہے۔ امتحان جو ہوتا ہے، ابتلا، امتحان جب لیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ پہلے نہیں بتایا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ امتحان جب لیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ پہلے بتایا نہیں جاتا۔ اب قرآن مجید جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں پھینکا جا رہا ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ آگ گلزار ہو جائے گی؟ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے، اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو یا جناب اسماعیل علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو چھری میری گردن پر چل رہی ہے، اس کے نتیجے میں زندہ سلامت رہوں گا، اور جنت سے اللہ تعالیٰ ایک دمبے کو بھیج دیں، جنت سے ایک جانور کو اتار دیں۔ معلوم تھا؟ جواب ہے نہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جب کنویں میں پھینک دیا تو جناب یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میں اس کنویں سے نکالا جاؤں گا سلامتی کے ساتھ۔ جب انہیں بازار مصر میں بیچا جا رہا تھا تو جناب یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میں اس قید خانے سے نکال کر، اس قید خانے سے میں نکل کر، اس قید خانے سے میں آزاد ہو کر تخت مصر پر بٹھایا جاؤں گا۔ معلوم تھا؟ جواب نہیں۔ جناب ایوب علیہ السلام بیمار ہوتے ہیں تو دیکھیں جسم کا بیشتر حصہ وہ زخم خوردہ ہو جاتا ہے، انہیں معلوم تھا کہ میں یہاں سے شفا یاب ہو جاؤں گا۔ الغرض آپ جتنے بڑے بڑے امتحانات ہیں آپ انہیں دیکھیے، ان میں نتیجہ کسی پیغمبر کو پہلے سے معلوم نہ تھا،
کسی پیغمبر کو پہلے سے نتیجہ معلوم نہ تھا. انہیں اس طرح سے امتحان گاہ میں بھیجا گیا کہ نتیجہ ظاہر نہیں کیا گیا تھا، انہیں معلوم نہیں تھا. جناب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ فرعون پیچھے سے آ رہا ہے، جب میں دریا میں اتروں گا تو پانی ٹھہر جائے گا. جناب یونس علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اب میں اس مچھلی کے پیٹ سے باہر آ جاؤں گا. کسی پیغمبر کو نتیجہ معلوم تھا؟ جواب ہے نہیں. انہیں نتیجے سے آگاہ بھی نہیں کیا گیا. ایک بات، اس سے بھی اگلی بات کر رہا ہوں، اس سے بھی اگلی بات کر رہا ہوں، اور بڑا ہی لطیف نقطہ ہے قرآن مجید سے، انتہائی لطیف نقطہ. یہ جتنے یہ واقعات میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے رکھے ہیں، ان میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ جتنے پیغمبر ہیں، جب انہیں امتحان گاہ میں لے جایا گیا، جب ان کا امتحان لیا گیا، اول تو انہیں بتایا نہ گیا، مگر یہ کہ ان ساروں کو سلامتی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا. جناب ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں گئے، مگر نار گلزار ہو گئی، آگ ان پر گلزار ہو گئی. انگاروں سے پھولوں کی طرح کھیل رہے تھے، جیسے کوئی گلابوں کو اچھال رہا. جناب موسیٰ علیہ السلام دریا میں غرق نہیں ہوئے، انہیں بچا لیا گیا. جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، مگر میرے رب نے انہیں سلامتی سے نکال لیا. جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں وہ ڈال کر جا چکے، اپنی طرف سے قصہ تمام کر چکے ان کے بھائی، مگر میرے مولا نے انہیں سلامتی کے ساتھ نکال لیا. جناب اسماعیل علیہ السلام پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو چلا دیا، چلتی چھری کے نیچے سے میرے رب نے اسماعیل کو بچا لیا. اس منظر کو ادھر رکھ لیں ایک طرف. اب دوسرا منظر دیکھیں. سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے شہزادے امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. جب میرے حبیب علیہ السلام کو خبر دی گئی تو میرے آقا و مولا علیہ السلام فرمانے لگے، غمزدہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا. حضور ختم مرتبہ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا. عرض کیا گیا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے. آپ کی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں شہزادہ پیدا ہوا ہے، یہ تو خوش ہونے کا موقع ہے. مگر میرے حبیب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں. فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا پیدا ہو رہا ہے، یہ جو میرا نواسا دنیا میں آیا ہے، یہ جو امام حسین علیہ السلام، انہیں شہید کر دیا جائے گا. اب ولادت کے وقت سے یہ خبر دی جائے گا. دینے والے کون ہیں خبر؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. خبر لا کون رہے ہیں؟ جبریل امین. بتا کون رہے ہیں؟ مصطفیٰ علیہ السلام. سب کو بتا رہے ہیں. تو میرے محبوب مصطفیٰ بھی جانتے تھے کہ میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا. صحابہ بھی جانتے تھے کہ میرے آقا علیہ السلام کے اس شہزادے کو کربلا میں شہید کیا جائے گا. اہل بیت اطہار بھی جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا جائے گا. مولا علی
وہ بھی جانتے تھے کہ میرے اس شہزادے کو کربلا میں شہید کیا جائے گا. امام حسن علیہ السلام وہ بھی جانتے تھے میرے بھائی کو کربلا میں شہید کیا جائے گا. سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وہ بھی جانتی تھیں میرے اس بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا.